السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار کا یہ سب سے اہم ترین موڑ ہے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ نے مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت دے دی ہوتی اور آپ عمرہ کر کے واپس چلے جاتے تو تاریخ میں وہ تمام معاملات سامنے نہ آ سکتے جو ان کے رکاوٹ کرنے کے بعد معاہدہ ہونے کی صورت پہ جو اس کی شکل بنی اور اسلام کی فتح پہ جا کر منتج ہوئی۔ اور اس میں ہم نے کل کے ولاگ میں سنا تھا کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے احرام باندھ لیا اور قربانی کے اونٹوں کو آگے کر لیا اور ان پر قلادے کے نشان جو زخم والے ہوتے ہیں وہ لگا دیے تھے، اور مختلف اور قبیلوں کے لوگ جو عمرہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے آگے مشرکین کو جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ وہ تو صرف قربانی والے اونٹ لا رہے ہیں اور عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگ مکہ کے متولی ہو کر عمرہ کرنے والوں کو اگر کو گے تو پھر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک امپیکٹ تھا جو ان پہ اقوام کی طرف سے ڈالنا تھا، اور اس کا بہترین نتیجہ نکلا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہ خالد بن ولید کی فوجوں نے مسلمانوں کو آگے سے روکا تو مسلمان وہاں رک گئے، اور حدیبیہ وہ گاؤں ہے یا وہ کنواں ہے جس کی وجہ سے وہ مقام ہے، اور وہاں مسلمان آ کر رک گئے تھے۔ اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ ہم تو کوئی اسلحہ بھی نہیں لائے، ہمارے پاس کوئی شے بھی نہیں ہے، اگر تلواریں ہیں تو وہ بھی نیاموں میں ہیں، اور ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے، اور ہم نے احرام کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام دیا گیا اور انہوں نے خراش بن امیہ کو بھیجا یہ پیغام دینے کے لیے، تو مشرکین نے اس کی اونٹ کو ذبح کر دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس پہنچا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں ان کو عمر فاروق کو جو ایسے مختلف معاملات میں مدبرانہ حکمت دانائی والے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کا کوئی خاندان وہاں فرد ایسا نہیں ہے، اور میرے مزاج میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اور بات کہہ دی تو یہ نہ ہو کہ حالات جو صلح صفائی کی طرف جا رہے ہیں خراب ہو جائیں۔ اور میرا مشورہ ہے کہ بنو امیہ میں عثمان ابن عفان کی پوری برادری وہاں موجود ہیں، آپ ان کو بھیجیں۔ تو پھر حضرت عثمان کو اس سلسلے میں بھیجا گیا، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی معیت میں وہاں پہنچا تو انہوں نے اس کی شرافت کی وجہ سے اکرام کیا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ خود ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں میں یہ مشہور ہوا تھا کہ دوسرا دن ہے، عثمان ابن عفان تو مزے سے عمرہ کر رہے ہوں گے اور نبی اور مسلمان وہاں پہ رکے ہوئے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ کر لے گا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بھی عمرہ نہیں کرتا۔ جب میرے پیغمبر کو عمرہ کرنے سے روکا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا تھا۔ اس دوران میں کچھ دیر ہو گئی تو پھر ادھر باہر آ کے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ولولہ پیدا ہو گیا۔ اور پھر اس لیے سلمہ بن عقو نے اس درخت کے نیچے جس کو بیعت تحت الشجرہ کہا جاتا ہے، پتلی چھاؤں والے کیگر کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ یہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیں بیعت لیں۔ اور یہ آپ نے فرمایا کس بات کی بیعت؟ یا رسول اللہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بے شک سارے ہی مارے جائیں۔ بالکل یہی ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے 1400 مسلمانوں نے بیعت کی۔ مشرکین کو اس بات کی بھنک پڑ گئی اور وہ خوفزدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے گفتگو شنید کا مرحلہ آگے بڑھایا۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اگلے مرحلے کو ہم تیسرے
دوسرے ولاگ میں مکمل کر لیں گے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور نیکی کی بات کا ابلاغ کرتے ہوئے ذرا بھی نہ ہچکچائیں، اس لیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو بیان کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خود اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں کو آگے فارورڈ بھی کریں۔